مسلمان کو طاہر ہونا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ آپ کسی کو دعوت دیں گے نا، بھائی نماز پڑھا کرو، کہے گا میرے کپڑے صاف نہیں ہوتے سچ۔ بھائی تم مسلمان ہو، تمہارے کپڑے ناپاک کیوں ہوتے ہیں؟ پاک ہونے چاہیے، تمہارے کپڑے تو ہر وقت پاک ہونے چاہیے، چاہے تم نماز کا وقت نہیں بھی ہے تب بھی پاک ہونے چاہیے کپڑے نا۔ تو سب سے پہلا جواب یہی ہوتا ہے میرے کپڑے صاف نہیں ہوتے۔ تو کپڑے کیوں صاف نہیں ہوتے؟ سوال تو یہ ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے لباس اور جسم کی پاکی کا بتائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہوتے ہیں، والد صاحب شرماتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو کیسے بتاؤں کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، لباس کیسے پاک ہونا چاہیے۔ تو والد صاحب جو ہیں وہ شرما شرمی میں اپنے بچے کو سمجھاتے نہیں، پھر اس کو کیسے پتا چلے گا؟ پھر ہم اگر یہ کہیں مولوی دس دیں گے تو مولوی کس طرح دسے جو والد صاحب نے نہیں دسنا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اس کو سمجھائے کہ پاکی کے مسائل کیا ہیں، بالغ ہونے سے پہلے اس کو سمجھائیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کب ٹوٹتا ہے اور غسل کب کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے نا آپ سب حضرات، غسل کے فرائض معلوم ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ کلی کرنا اگر روزہ ہو، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے علاوہ غسل فرض کب ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے تو اس وقت رات کے وقت بسا اوقات غسل فرض ہو جاتا ہے، اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ بعض دفعہ اکثر دفعہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا، اور ہم شرما شرمی میں جی شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، اس کو بھائی اس کی پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ، اس پر نماز فرض ہو گئی ہے، آپ اس کو طہارت کا نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں اس وقت بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک خاص صورت ہوتی ہے، وہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ اور عورتوں میں غسل فرض تب ہوتا ہے جب ان کے خاص ایام چل رہے ہوتے ہیں یا نفاس کے صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے غسل فرض ہونے والی چیزیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نا فلاں کو گالی نکالنی تھی، میرا وضو ٹوٹ گیا، یہ ٹھیک ہے، وضو رہتا ہے اس سے۔ حضرت اسی طرح حنفیہ کے نزدیک اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے، کھانا کھانے سے، اس کو چھونے سے وضو برقرار رہتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ دونوں حضرات حضرت عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ بھانجے لگتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسئلہ بتا رہی تھی، تو اس میں بھی پوری حدیث ذکر کرنا مناسب نہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کس تناظر میں لے لیں، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے سے، اس سے بات چیت کرنے سے، کھانا اکٹھے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کب ٹوٹ رہا ہے، کب نہیں ٹوٹ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ بہرحال